ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 28 سورہ طلاق تک تلاوت کی گئی۔ بہت ساری صورتیں ہیں اس پارے کے اندر، سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، یہ بڑی صورتیں ہیں اس پارے میں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت، قیامت اور اللہ سے ڈر اور تقوی کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ کی تعریف فرمائی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ صحابہ جو غریب، اگرچہ وہ مکے میں تھے تو امیر تھے، لیکن جیسی ہی ہجرت شروع ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا غریب صحابہ، اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ہجرت پہ مجبور ہوئے، واموالہم، اور ان کے اموال کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ بہت بڑی قربانی مہاجر صحابہ کی، اور یہ صرف کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ دنیا میں مومنین ہر نیک کام کے پیچھے دل سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ اس کام سے راضی ہو جائیں۔ تو ہمارا کیا خیال ہے اس جماعت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ خود آیت اتار رہے ہیں کہ یہ میری رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور میں ان سے راضی ہو گیا؟ کتنی خوش نصیب ہے وہ جماعت۔ اس کے بعد اللہ تعریف کر رہے ہیں انصار صحابہ کی جو مدینے میں تھے، کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے ان مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ دیا، اور خالی نہیں دیا بلکہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، حتیٰ کہ انتہا یہ ہے کہ جن کے پاس زمینیں تھیں آدھی آدھی زمین کے حصے کر دیا، آدھا مہاجر صحابہ کو دیا، آدھا خود رکھ لیا۔ جن کے پاس مکانات تھے اس کے بھی 2 حصے کر دیا، آدھا مکان مہاجر صحابہ کو، آدھا خود رکھ لیا۔ کاروبار اور تجارتوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایسا استقبال کون کرتا ہے؟ آئے ہوئے مہمان 2 دن 3 دن خاطر تواضع ہوتی ہے، اس کے بعد بوجھ لگنے لگتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں ایسا نہیں تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کر رہے تھے یہ لوگ۔ انصار مدینہ بے نظیر اور بے مثال استقبال، خاطر تواضع اور جانثاریت جس کی نظیر ملنا مشکل ہے انسانی تاریخ میں۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں کی تعریف فرمائی ایک ساتھ، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ہر نعمت میں پہلے دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں، بعد میں خود استعمال کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہاں تک کہ اگر یہ فقر و فاقے سے گزر رہے ہوں، شدید بھوک اور پیاس کے عالم سے گزر رہے ہوں، ایسے میں بھی اگر انہیں کوئی نعمت مل جائے کھانے کی، پینے کی یا کوئی بھی، تو یہ دوسروں کو کھلا کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ ہم ذرا سر جھکا کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب ہے، پھر بھی پہلے ہم خود کھاتے ہیں بعد میں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو، اور اگر وہ بھی توفیق نہیں ملی تو پھر اللہ ہی مددگار ہے، ولی ہے، کارساز ہے۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس، اس کے باوجود بھی اگر کچھ میسر ہوتا تو خود نہ کھا کے، خود نہ استعمال کر کے دوسروں کو دیتے، اگر بچ رہتا تو خود استعمال کرتے، نہیں بچتا تو کوئی بات نہیں، اور یہ کام خوشی سے کرتے تھے اور کہتے تھے، بلکہ تصور تھا کہ اس کے بدلے ہم جنت خرید رہے ہیں۔ خاص طور سے جو آیتیں اتری ہیں ایک خاص واقعے کی وجہ سے، واقعات تو بہت ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ عین رات میں مسافر آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
بھوکا پیاسا. اس زمانے میں مسافر کا مطلب ہی پریشان حال. آج کی طرح سفر نہیں ہوتا تھا, ساری چیزیں میسر ہوں. صحرائی سفر ہوتے تھے, بھوکے پیاسے آتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رقیق القلب تھے, آپ کا دل انتہائی نرم. آپ نے اس کی حالت دیکھی اور فوراً کہا کہ ہے کوئی جو اس مسافر کو کھلائے پلائے, اس کا پیٹ بھرے, اس کا ساتھ دے. عجیب حال تھا. صحابہ کے گھروں میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک صحابی, انصاری صحابی, اپنے گھر آئے بہت تیزی کے ساتھ اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ ہے, ایک مہمان رسول کی مہمان نوازی کرنا ہے. اہلیہ نے کہا کہ اتنا ہے کہ بچے کھا کے سو جائیں گے, اس سے زیادہ آج نہیں ہے. وہ صحابی نے کہا آج بچوں کو بھی اپنی طرح بھوکا سلا دیتے ہیں, کل انشاءاللہ کھلا دیں گے, اللہ انتظام کرے گا. اور میں لاتا ہوں اس مہمان کو بلا کے اپنے گھر پہ, اور کام یہ کرنا ہے کہ صرف ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, میں نہیں کھا سکتا ساتھ میں بیٹھ کے, میں بھی کھاؤں گا تو مہمان بھوکا پیٹ رہ جائے گا. میں جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا آئے, چراغ تم کسی بہانے سے بجھا دینا, اندھیرا کر دینا. اس کے بعد میں یوں ہی ہاتھ گھماتا رہوں گا پلیٹ میں, مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں ساتھ میں, اندھیرے میں نظر تو نہیں آئے گا, وہ سمجھے گا. اس طریقے سے وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا. اور اگر روشنی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے تکلف میں آئے گا, وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا, وہ میرے لیے بھی کھانا چھوڑے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اندازہ لگائیے صحابہ کے مہمان نوازی کا معیار. چنانچہ اہلیہ, اس زمانے کی عورتیں بھی ایسا ساتھ دینے والی ہوتی تھیں. ایسا نہیں کہ بچوں کو کیسے بھوکا سلا دیں, کیا ضرورت ہے آپ ہی کو مہمان نوازی کرنے کی, جو عام طور پہ طعنے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. ایسا نہیں تھا. صحابہ کامیاب تھے تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صحابیات ان کے ساتھ تھیں, ان کی ازواج ان کے ساتھ تھیں قدم بقدم. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, درمیان میں ایک بات داخل کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فہرست بنائی, جہاد پہ نکلنا ہے. ایک نوجوان صحابی گھر آئے مسجد سے اور اپنی والدہ سے کہا کہ میرا نام میں درج کرا دیا ہوں مجاہدین کی فہرست میں, اجازت لینے آیا ہوں. تو ماں نے کہا کہ کیسے بے غیرت ہو, مدینے کی عورتیں کہیں گی اس کا بیٹا آیا تھا اجازت لینے, تم اجازت کیوں لینے آئے, مسجد سے نکل جانا تھا, مجھے بعد میں اطلاع مل جاتی. یہ عورتوں کا معیار تھا اس زمانے کی کہ اتنا وہ اپنے آپ کو جانثار کرتی تھیں. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں صحابیات کے. تو وہ صحابی گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مہمان کو بھیجیے, میرے پاس ہے مہمان نوازی کے لیے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور گھر میں اسی طرح مہمان نوازی کی گئی. عین کھانے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا اہلیہ نے, اندھیرا کر دیا اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لیا. صبح صبح نماز فجر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ, یہ صحابی کو دیکھ کے وہ صحابی کہنے لگے فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے انور پہ خوشی کے آثار ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا رات جو تم نے عمل کیا عرش پر بیٹھے ہوئے رب کو بے حد پسند آیا. رات کے اندھیرے میں آیتیں اتری ہیں کہ وَلَوْ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ فقر و فاقے سے گزر رہے ہوں, خود بھوکے, اہلیہ بھوکی, بچے بھوکے, لیکن پھر بھی دوسرے بھوکوں کو کھلا کے انہیں خوشی ہوتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور ایک اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے کہ جو نفس کی بخیلی اور کنجوسی سے بچ گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ کامیاب ہو گیا. بات ختم ہو گئی, اصول مکمل ہو گیا. اب ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بخیلی اور کنجوسی کس درجے میں ہے. لالچ ہر ایک کے اندر ہے, کیا ہم اور کیا آپ, لیکن کتنی ہے اس کا جائزہ لیں, کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق مل گئی ختم کرنے کی تب تو پھر کامیابی ہو گئی. اللہ نے فرمایا جو بچ گیا لالچ سے, بخیلی سے, کنجوسی سے, وہ کامیاب ہو گیا. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں بے حد اور بے حساب دینے اور عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کے کام آنے کا مزاج بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. انسانیت کا درد دلوں میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.